بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں کے اندر پرویا، کسی کو باپ بنایا، کسی کو ماں کا درجہ دیا، کسی کو بیٹا بیٹی بہن بنایا۔ اللہ رب العزت نے ان کے حقوق کو بھی مقرر کر دیا کہ باپ کا کیا درجہ ہے، ماں کا کیا درجہ ہے، بہن بیٹی، سب کے درجات کو، سب کے حقوق کو مقرر کر دیا۔ شریعت کے اندر جو عزت اور احترام اسلام کے اندر عورت کو دی گئی ہے وہ کسی بھی معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ماں کی جو ہے وہ عزت اور احترام کے لیے، والدین کی عزت اور احترام کے لیے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ اس طرح فرمایا کہ انشکر لی وَلِوَالِدَیْ، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ اسی طرح ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، اس لیے کہ اس نے تمہیں مشقت کے اندر جنا ہے، پیٹ میں رکھا ہے، پیدا کیا۔ تو ماں کا بڑا مقام ہے۔ ایک صحت مند جو عورت ہے وہ ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دیتی ہے۔ ماں کی اخلاقی، جسمانی اور روحانی تربیت یہ ایک لازمی جزء ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر کہا تمہاری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ کہا، چوتھی مرتبہ پوچھا، فرمایا کہ تمہارا باپ۔ تو علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق جو ہے وہ تمہاری ماں ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے تمہیں جو ہے پیٹ کے اندر رکھا۔ پھر دوسری مرتبہ جو کہا کہ دوسرا حق بھی تمہاری ماں کا ہے، تو وہ جو تمہیں دودھ پلایا، اور جو تیسری مرتبہ فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ تمہاری ماں ہے، تو وہ جو اس نے تمہاری تربیت کی۔ چوتھی مرتبہ تو کہا کہ تمہارے حسن سلوک کا جو حقدار ہے وہ تمہارے باپ ہے۔ تو جو ہے ماں باپ کی جو ہے وہ عزت اور احترام لازمی ہے۔ اس طرح بہن ہے، بیٹی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، انہوں نے اس کی اچھی تربیت کی تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوں گے جیسا کہ دونوں انگلیاں ہیں۔ تو عورت کی جو تربیت ہے وہ بہت اہم چیز ہے، بچوں کی تعلیم بڑی اہم چیز ہے۔ ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے عورت کی صحت ہونا ضروری ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، چاہے روحانی طور پر۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو قرآن پاک میں فرمایا کہ ربی حب لی من الصالحین، تو ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اسی طرح اس کو دودھ پلایا جائے، اس کی صحت کا خیال رکھا جائے، اس کی ماں کی صحت کا خیال رکھا جائے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ 2 سال کی جو مدت ہے دودھ پلانے کی، تو اس عرصہ میں بچے کی اچھے طریقے سے اس کی جو ہے وہ نشو و نما کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماں کی بھی تربیت ہو، ماں کی نشو و نما ہو جسمانی طور پر۔ تو اس کے اندر یہ بھی آ گیا کہ کم از کم جو مناسب وقفہ ہے وہ 2 یا 3 سال کا ہونا چاہیے، تاکہ اس دوران جو ہے وہ ماں باپ اور جو وہ قبیلہ ہے، وہ جو کنبہ ہے، وہ اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکے، اس کی نشو و نما کر سکے۔